رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. کتاب الصیام، رمضان، سحری، افطار اور دیگر مسائل سے متعلق جو فضیلت ہیں ان پر اجر و ثواب ہیں، اس سے متعلق درس کا سلسلہ جاری ہے. فضل السحور، سحری کرنے کی فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. برکت سے مراد تھوڑا سا کھانا کھا لیا جاتا ہے سحری کے وقت میں، لیکن دن بھر کے لیے وہ کھانا کفایت کر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا بعض کھانے اللہ کی طرف سے برکت کا سبب ہوتے، یعنی 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، چہلم کا، چھلے کا، چھٹی کا، 40ویں کا، برسی کا، بڑے ہی عزت احترام سے لوگ جو سو کھانے کو گرا تو اٹھا کے چوم لیتے بھی. بدعہ میں ہیں، خرافات میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سحری کے تناول کھانے کے متعلق کہا برکت ہے، برکت کا سبب ہے، اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی اس میں برکت ہے، تو بڑے ہی جو سو فائدے والی چیز ہے سحری کرنا. سحری سے متعلق مزید احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہی ایمان والا ہے، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں وہ کفار میں سے ہیں، جو منافقین ہیں وہ بھی کفار میں سے ہیں، جو مشرکین ہیں وہ بھی کفار میں سے ہیں. جو ایمان والا ہے وہ سب مسلمان ہیں. ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سحری کرنا رکھا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری کرتے بھی تھے اور سحری کرنے کا حکم بھی دیا. اور سحری کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، برکت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب بھی ہے اس عبادت کے لیے. تیسری حدیث ہے، ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کرنا یہ بھی حدیث ہو جاتی، حدیث فعلی بولیں گے، جس پر عمل ہو رہا ہو حدیث فعلی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نصیحت کرتے وہ حدیث قولی ہو جائے گی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سحری کھانا برکت ہے جو اللہ نے تمہیں ہی عطا کی ہے، اس کو مت چھوڑو. خاص تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو مت چھوڑو، اس میں برکت ہے. یعنی اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو برکت تم چھوڑ رہے ہیں، بہت فائدے کی چیز تم چھوڑ رہے ہیں، اجر و ثواب کی چیز تم چھوڑ رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اور سب سے بہترین سحری کھجور ہے. عام طور پہ ہمارے پاس افطار میں کھجور کھانے کا تصور ہے، دلیل بھی وہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے موقع پہ بھی کھجور کھانے کی جو سو ترغیب دلائے ہیں. تو کوشش کرنا سحری میں آپ جو بھی کھانا کھاتے ساتھ میں 1 یا 3 کھجور کھانے کی کوشش کریں. سحری دیر سے اور افطاری میں جلدی کرنے کی فضیلت. پہلے حدیث پڑھ لیں گے اور اس میں جو سو اپن جس علاقے میں رہتے اولڈ سٹی اور ادھر کے علاقے میں اور انڈیا کے اکثر علاقوں میں ایک بہت بڑی غلطی کر کے لوگوں کا روزہ برباد کر دیا جاتا، اس پہ معلومات حاصل کریں گے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے، مطلب بھلائی ملتے رہیں گی، خیر ملتے رہیں گا، فائدہ ملتے رہیں گا. اب وہ بھلائی کاروبار میں، بھلائی صحت میں، بھلائی جو سو گھر میں، برکتیں ملنا، مصیبتوں سے دور رہنا، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. یہ ایسی عبادت ہے افطار وقت پہ کرنا. جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ افطار یہ اہل حدیثاں جو سو وقت سے پہلے کر لیتے، بلکہ افطار وقت سے پہلے نہیں کی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غروب آفتاب جیسے سن سیٹ ہو جاتا وہیں پر مغرب کی نماز کا وقت بتائے، اور جیسے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا وہیں پر افطار کا وقت بھی شروع ہو جاتا۔ اب اس میں تو کسی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اول۔ دوسرا، جتنے بھی مسلک کے مساجد ہیں، چاہے حنفی، شافعی، مالکی، ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے بورڈ لگے ہوا تھا نماز کی ٹائمنگ کا، ظہر، مغرب، عشاء، عصر، مغرب۔ مغرب کی نماز کے آگے ہر مسلک کی مسجد میں وقت لکھے ہوا نہیں رہتا، 6:30، 6:20۔ کیا لکھے ہوا رہتا؟ غروب آفتاب۔ سب کا اتفاق اسی بات پہ ہے۔ اب غروب آفتاب جیسے شروع ہو جاتا اس کے ساتھ ہی جو سو افطار کر لینا ہے، کسی کی سننا نہیں ہے، نہ سیرن کا انتظار کرو آپ، اذان آواز سننے نہیں آتی، اذان کا انتظار مت کریے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں ایکسپلینیشن میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا، جو افطاری میں دیری کرے گا دو نقصان ہیں۔ اول، ایک تو یہ کہ افطاری میں جلدی کرنے والا، دیر کرنے والا اپنے آپ کو بھلائی دور کر دے رہا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھلائی دینا چاہ رہا، انہیں بھلائی نہیں دینا چاہ رہا۔ دوسرا، افطاری میں دیری کرنے والا دین میں غلو کر رہا۔ غلو کرنا یعنی اوور سوچ رہنا، حد سے زیادہ کر لینا، ایکسٹینسو ہو جانا کسی چیز میں۔ اب یہ جو 5 منٹ دیر سے سائرن بجاتے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے غلو، احتیاط کے نام پہ 5 منٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے برکتیں چلے جا رہی، برکتیں ملیں گی، خیر نہیں ملا پرواہ نہیں، مسلک کی ضد میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اس میں شیخ محترم نے کہا یہ غلو کی علامت ہے، جیسا ادھر والے 5 منٹ ہے، ادھر والے جو ہے اللہ عشاء سے پہلے کھلتے، پھر اللہ تو اور غلو میں۔ تو غلو دین کے اندر نہیں ہوتا، کدھر بھی غلو سے بچنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے آ جانا۔ جیسے غلو سے مراد، ایسا اب تو یہ خالی چھوٹی عبادت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا وہ جو تھا عرش پہ اتر آیا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر، یعنی اتنا غلو کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کہ اللہ کے مقام پہ لے آ کے بٹھا دیا۔ عرش پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اتر آیا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہرے میں۔ ادھر والے کیا ہیں؟ جہاں حسین وہاں اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو اس طریقے سے انسان چھوٹی باتوں میں غلو کرتے کرتے عقیدے کی بات میں بھی جب غلو کرنے لگ دیتا دین سے باہر ہو جاتے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا، اب اختلاف ہوتا۔ اب موجودہ زمانہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنٹیفک کیلکولیشنز جو سو ایک دم اپروکسیمیٹ ہے۔ پورے انڈیا کے اندر آپ کہیں بھی رہیے، ان کا ٹائم کیا ہے، ان کا ٹائم کیا ہے، پریشان نہیں ہونا، گوگل سے پوچھ لینا۔ سن سیٹ ان حیدرآباد، the sun set at 6:27 p.m. 6:27 کو آج کی افطاری ہے۔ کدھر بھی چلے جائیے آپ، کون سے بھی شہر میں چلے جاؤ، کون سے بھی ملک میں چلے جاؤ، ایگزیکٹ سائنٹیفک کیلکولیشن موجود ہے۔ اہل حدیثوں کا ٹائم ٹیبل کھول کے دیکھیے آپ، 6:27 برابر رہتے۔ اب وہ الگ بات ہے، گوگل والی بھی اہل حدیث ہو گئی بولے تو پھر لوگوں کا الگ مسئلہ ہے۔ تو 6:27 جو غروب آفتاب ہے، افطاری کر لینا، احتیاط 15 سیکنڈ کا ہوا تو بہتر ہے، لیکن بھلائی چلے جا رہی اتنی بڑی، یہ دیکھو غلط عمل ہے۔ دوسرا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ گئے تو ہم نے عرض کیا، ام المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک نماز اور افطاری میں جلدی کرتا ہے، جبکہ دوسرا نماز اور افطاری میں دیر کرتا ہے۔ یعنی صحابہ میں یہ بات آئی، کوئی دیر سے کر رہے ہیں، کوئی وقت پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نماز اور افطاری میں جلدی کون کرتا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عائشہ بولے کون ہے صحابہ میں سے جلدی کر رہے ہیں نماز اور افطاری کرنے میں؟ راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے؟ افطاری اور مغرب کی صلاح پڑھنے میں جلدی کرنا۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں دیر کرتے ہیں۔ دین غالب رہیں گا سے مراد یہ ایک ایسا عمل ہے جیسا 5 وقت کی نماز ہے، اذان ہوتے ہی لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو دین غالب رہیں گا، دین قائم رہیں گا۔ ویسے افطاری میں جلدی کر رہے ہیں لوگ، ارے بھائی وقت ہو گیا، ایک عبادت ہے روزہ کھولنے کی، دین قائم رہیں گا، دین پھیلا ہوا رہیں گا، ماحول بن کے رہیں گا۔ بڑوں کو دیکھیں گے تو چھوٹے ہی عمل کرتے، چھوٹوں کو دیکھیں تو بڑے ہی عمل کرتے، ایک ایک کرتے کرتے پھر دین کی باتیں مٹ جاتی۔ حالانکہ فرق 4 منٹ 5 منٹ کا ہے،
لیکن دین کی اصل اسی چیزوں پہ ہے، جس کام کو جس وقت پہ جس طریقے سے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ویسے انجام دینا۔ سحری کا وقت، سحری کے مسائل پڑھے۔ سحری کے وقت میں بھی عام طور پہ اپنے علاقوں میں جو گڑبڑ کرتے لوگوں میں مشہور ہے، سحری کب تک کر سکتے عام طور پہ؟ کب تک؟ اذان تک۔ سب میں مشہور ہے، احناف بھائیوں میں، حنفیوں میں بھی یہ سب سنت الجماعت جو اپنے بھائیاں جو بولتے ہیں ان لوگوں میں بھی بہت مشہور ہے، اور اس میں بھی اتنا بڑا مسئلہ کر دیتے کئی لوگوں کا شاید روزہ ہو رہا بھی نہیں ہو رہا معلوم نہیں، خالی یہی احتیاط کے نام پر۔ مثال کے طور پہ آج سحری کا وقت اگر 5:12 ہے مثال، تو اہل حدیث مسجد ہے تو 5:12 پہ ایگزیکٹ اذان دے دی جاتی۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں آپ، سحری کا وقت ہوا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو اور تم کھا رہے ہو تو اذان ہو رہی ہو تو اپنا کھانا ختم کر لو، یہ اصول ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو سو 10-15 منٹ پہلے کھانا بند کر دیے، ٹھیک ہے ہو گئی سحری، روک لی 5 منٹ پہلے، عین اذان ہونے کو پھر اٹھ کے پانی لے رہے ہیں، پھر اٹھ کے کھانا لے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پلیٹ میں کھانا ہے کھا رہے ہیں آپ، پانی کے گلاس رکھ لے کے ہے، کھاتے کھاتے اذان شروع ہو گئی، 2-4 نوالے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ختم کر لو، پانی ہے پانی پی لو۔ کنٹینیوشن میں جب ہے تو آپ اذان تک کھا لے سکتے، لیکن اذان کون سی؟ جو 5:12 پہ ایگزیکٹ وقت شروع ہوا وہ اذان، جو احتیاط کے نام پہ اذان دی جاتی۔ اب 5:12 کو سحری کا وقت ختم ہو رہا، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا، احتیاط کے نام پہ 5 منٹ پہلے سیرنا بجا دیتے۔ عوام مفتی ہے، ان سے بڑی جلوس نکو نکالو بولے میلاد کا، تو اب نہیں سن رہے کس کو بھی لوگوں کے ذہن میں بات ہے اذان تک کھاؤ بول کے ایک حدیث ہے بول کے اپنے غرض کی ریس پکڑ لیتے لوگ، تو سیرن 5 منٹ پہلے بجا لیتے نا احتیاط کے نام پہ۔ 5:12 کو سحری کا وقت ختم ہو رہا، اس کے بعد مزید 5 منٹ احتیاط کر کے اذان دیتے نا، 5 منٹ بھی نہیں 10 منٹ احتیاط کر کے اذان دیتے، تو 5:12 کو سحری کا وقت ختم ہو رہا تو 5:22 کو اذان ہو رہی۔ لوگوں کے قریب کیا ہے، سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اذان تک، 5:22 تک کھا رہے ہیں۔ کہاں سے روزہ رہ ہی نہیں سکتے، ہوتا ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھنے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو احتیاط کے نام پہ کرتے گئے تو افطاری میں خیر سے محروم ہو جا رہے ہیں، سحری میں روزہ ہی نہیں ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلک اہل حدیث پہ رکھیں تو وہ مسلک سنت ہے۔ اہل حدیث کسی ضد کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی خاص علماء کی آئیڈیالوجی کا نام نہیں رہتا۔ اہل حدیث مطلب قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے اہل علم کی رائے، اس رائے کو ترجیح دیتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔